أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئک لہم عقبی الدار۔ معزز سامعین، آج کی دنیا یہ ایک بڑی تیز رفتار دنیا کہلاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ وقت کے گزرنے کا بھی احساس نہیں ہوتا اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تیز ہو، چاہے وہ سفر کے ذرائع ہوں، موٹر ویز ہوں، ہائی ویز ہوں، چاہے وہ انفارمیشن کے سفر کرنے کا کوئی راستہ ہو، انٹرنیٹ ہو، کھانا ہو، فاسٹ فوڈ ہو، تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بڑی جلدی سے ہو جائے، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ وقت کم ہو گیا ہے اور ہماری مصروفیات بڑھ گئی ہیں، تو کسی طرح ہم اپنی مصروفیات کو اپنے وقت میں کس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ہماری یہ بھی بڑی ایک خواہش ہوتی ہے اور تگ و دو بھی ہوتی ہے کہ دولت بھی مل جائے، بڑی جلدی مل جائے، شہرت بھی مل جائے اور بہت جلدی مل جائے، عزت بھی مل جائے، اولاد بھی ہو جائے، سارا کچھ جو ملنا ہے وہ آج ہی مل جائے۔ اور در حقیقت یہ حیوانی جبلت ہے کہ جو انسان کی فطرت میں بھی رب العالمین نے ڈال دی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور رب العالمین قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوئے، یعنی وہ اپنے آپ پر کنٹرول جو ہے وہ نہیں کر سکتا اور ہر کام کو بڑی جلدی سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور در حقیقت ذرا غور کریں تو یہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ ایک وہ صفت جو انسانوں کو حیوانوں سے مختلف بناتی ہے وہ یہی کنٹرول کی صفت ہے، کیونکہ جو حیوانی صفتیں انسان میں ہیں، بھوک کی، پیاس کی اور دوسری جسمانی ضرورتیں، جانوروں میں بھی وہی ضرورتیں ہیں۔ جانوروں کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہے، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اور اس کنٹرول کو پیشنس کہتے ہیں، صبر کہتے ہیں، اس کو برداشت بھی کہتے ہیں، ٹالرنس بھی کہتے ہیں۔ صبر، پیشنس اور ٹالرنس، برداشت میں فرق یہ ہے کہ برداشت یہ ہے کہ میں کسی کی اختلاف رائے کو سن کر اس کو ایبزارب کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں اور میں اس سے کوئی بحث و تکرار اور لڑنے مارنے پر اتر نہیں آتا، یعنی دوسرے کے ان نظریات کو سننا، برداشت کرنا جن نظریات سے میں اختلاف کرتا ہوں، یہ برداشت کہلاتا ہے۔ تو سامعین گرامی، اس تیز رفتار وقت میں گاڑی جتنی تیز رفتار ہوگی اس گاڑی کی بریکیں بھی اتنی ہی اچھی ہونی چاہیے، نہیں تو وہ گاڑی بڑی جلدی کسی حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ تو انسان میں یہ جو صبر اور یہ جو کنٹرول کی بریکیں ہیں، یہ اس کی زندگی میں، کامیابی میں، ناکامی میں، خوشی میں، غمی میں، یہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کون سا کام کرنا ہے اور کس کام سے رک جانا، کون سی بات کہنی ہے، کون سی بات سننی ہے اور کون سی بات نہیں کہنی، یہ ایک کنٹرول ہے۔ جیسے ٹریفک لائٹ ہے، گرین لائٹ ہوتی ہے تو لوگ چلتے ہیں، یلو لائٹ ہوتی ہے تو لوگ آہستہ ہو جاتے ہیں اور سرخ لائٹ پہ رک جاتے ہیں۔
اسی طرح رب العالمین نے اپنی کتاب مبارکہ میں بھی ہمیں کچھ اشارے بتائے، ہدایات دیں، کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں رک جانا ہے، کون سی بات کہنی ہے، کون سی بات نہیں کہنی، کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی۔ اور یہ اس لیے کہ انسانی معاشرے میں خوشحالی ہو، امن ہو، روزگار ہو، اور نیکی پھیلے اور برائی جو ہے وہ دور ہو، محبتیں بڑھیں اور معاشرے میں نفرتیں جو ہیں وہ کم سے کم ہوں، لوگوں کو سکون اور امن میسر ہو۔ رب العالمین کی اپنی قرآن پاک میں جتنی بھی ہدایات ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان کا اگر خلاصہ لیں تو وہ یہی نکلتا ہے۔ سورہ رعد کی 13ویں پارے میں آیت نمبر 22 میں رب العالمین ہمیں یہی ایک سبق سکھا رہے ہیں، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے ملاقات کی خاطر، اپنے رب کا چہرہ دیکھنے کی خاطر، اپنے رب کے چہرے کی خاطر صبر کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اس رزق میں سے، اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، ظاہر کر کے بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، بدی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم عقبی الدار، جو ابدی گھر ہے وہ ان کے لیے اللہ نے مختص کر دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو صبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ کام کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کا اختیار بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہ کام کرنے سے رک جاتے ہیں اور اپنے کنٹرول کو اپنے اوپر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ کوئی خوشی بھی مل رہی ہے تو متکبر انسان نہیں بن جاتے، دولت شہرت اور عزت مل رہی ہے تو بھی اپنی انسانیت کے لبادے میں رہتے ہیں، اور اگر کوئی غمی اور پریشانی مل رہی ہے تو بھی کوئی بہت زیادہ غمگین نہیں ہوتے۔ یہ وہ صبر ہے سامعین جس کو رب العالمین نے صبر جمیل کہا، خوبصورت صبر، بہترین صبر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے یہی ہدایت کی، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ صبر کریں۔ کون سا صبر؟ بہت ہی خوبصورت صبر۔ کیوں؟ کہ جو صبر ہے یہی انسان کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے۔ شکل صورت تو انسان کی جو اللہ نے عطا کر دی وہی ہے، اب قدرتی طور پر ہر شخص خوبصورت دکھنا اور دکھانا چاہتا ہے، تو وہ پھر اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے، اور اخلاق کو سنوارنے کا طریقہ رب العالمین نے بتایا، صبر جمیل، خوبصورت صبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے صبر سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی شخصیات میں صدیق یعنی سچے اور امین امانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ جو بنیادی خوبی تھی وہ سارے انتہائی صبر کرنے والے شخص تھے۔ یعنی وہ اپنی ذات پر
بے تحاشا کنٹرول کرنے والے شخص تھے. واسماعیل وادریس وذی الکفل کل من الصابرین. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذو الکفل علیہ السلام، یہ سب کے سب انتہائی صبر کرنے والے بندے تھے. اور پھر قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. رب کے بندوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی صبر پہلے کرتے ہیں اور رب پر توکل بعد میں آ رہا ہے. اور پہلی آیت جو ہم نے تلاوت کی سورہ رعد کی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم. صبر کی بات پہلے آ رہی ہے، اقاموا الصلاۃ بعد میں آ رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے بعد آ رہا ہے. تو سامعین گرامی، جس بندے میں صبر نہیں ہے وہ اپنی نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا. جس بندے میں صبر نہیں ہے وہ اللہ پر توکل بھی صحیح نہیں کر سکتا. جس بندے میں صبر نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو اعلانیہ یا چھپا کر خرچ بھی نہیں کر سکتا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. وہ اللہ کے بندے برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں. لیکن جس بندے میں صبر نہیں ہے وہ برائی کو برائی سے ہی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتا ہے. سامعین گرامی، برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کمرے میں اندھیرا ہے اور اس اندھیرے کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کمرے میں اجالا کرنا پڑے گا، روشنی کا بلب جلانا پڑے گا. اندھیرے کو اندھیرے سے دور نہیں کیا جا سکتا. جہالت کو جہالت سے دور نہیں کیا جا سکتا. جہالت کو علم کی روشنی سے دور کیا جا سکتا ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو، بدی کو نیکی سے دور کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. صحابہ اکرام نے بڑی حیرانی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ تم کسی دوسرے کی ماں یا باپ کو گالی دیتے ہو اور وہ پلٹ کر تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے تو در حقیقت یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے اس کی شروعات کی اور تم نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، اس کی جان لے لے، تو دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، وہ تو جہنم میں چلا گیا. مقتول کی سمجھ نہیں آتی کہ مقتول جس کی جان چلی گئی وہ جہنم میں کیوں جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مقتول بھی اپنے مسلمان بھائی کی جان لینے کی نیت سے اس سے لڑ رہا تھا، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو وہ لوگ، وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، تکلیف میں بھی، آسانی میں بھی، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک گھر مختص کر دیا ہے. یعنی صرف الاٹمنٹ لیٹر نہیں ملا، قبضہ اور پوزیشن بھی مل گیا ہے. اور وہ گھر کیسا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، وہ ایسے باغات ہیں جو سدا رہنے والے باغات ہیں. وہ ایسے باغات ہیں جہاں کبھی خزاں نہیں آتی،
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان باغات میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کے نیک عمل کرنے والے والدین بھی، ان کی بیویاں اور بیویوں کے خاوند بھی، اور ان کی اولاد بھی ان باغوں میں داخل ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور ہر دروازے سے ان پر فرشتے آئیں گے اور انہیں کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہے تم پر۔ فرشتے ان پر سلام بھیج رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم، اس صبر کے لیے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ فنعم عقبی الدار، جنت کا گھر کتنا ہی خوبصورت ہے، تمہارے تصور میں بھی شاید نہیں آ سکتا، تمہارے ذہن اور گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ فنعم عقبی الدار، اتنا خوبصورت گھر کہ جو تم ویژولائز بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس گھر میں ہر دروازے سے فرشتے آ رہے ہیں اور سلامتی بھیج رہے ہیں کہ تم اس صبر کی وجہ سے تم پر سلامتی ہے، تمہیں سلام ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ ہم جب ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو اینٹیں لگاتے ہیں تو اینٹوں کے درمیان سیمنٹ لگاتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں جہاں پر بہت سارے انسان اس معاشرے میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، کمیونٹیز میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، ہمسایوں میں رہتے ہیں، ان بہت سارے انسانوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے جو سیمنٹ دیا وہ صبر کا سیمنٹ ہے۔ جس طرح اینٹیں سیمنٹ کے بغیر نہیں جڑتی، انسانی معاشرہ بھی صبر کے بغیر ایک دوسرے سے مل کر ایک معاشرہ نہیں بنتا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا بھی ہے، ہر شخص کوئی غلطی بھی کرتا ہے، میرے ساتھ والا بھی غلطی کر سکتا ہے، اور میں اگر اس کی غلطی پر اسے ٹوکوں گا، ناراض ہوں گا، تو میرے میں صبر کی کمی ہے، مجھے صبر کرنا پڑے گا۔ چاہے وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے وہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہو، چاہے وہ ایک مالک اور ایک نوکر کا رشتہ ہو، چاہے وہ آپس میں ہمسایہ گیری کا رشتہ ہو، ان رشتوں میں اگر صبر نہیں ہوگا، بے صبری ہوگی، تو اس معاشرے میں بے چینی ہوگی، لوگ سٹریس کا، ذہنی تناؤ اور ٹینشن اور انگزائٹی کا شکار ہوں گے، ہجانی کیفیت۔ تو آپ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو یہ کیفیت ہمیں عام نظر آتی ہے، عام نظر آتی ہے، بازاروں میں، سڑکوں پہ، کہیں بھی، دفتروں میں، ہر شخص دوسرے کو کندھا مار کر جلدی آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے کسی کا وقت بچتا نہیں ہے، بلکہ سب کا جو ایک مجموعی وقت ہے وہ ضائع ہی ہوتا ہے۔ صبر سے معاشرے میں محبت، سکون اور چین آتا ہے، معاشرے میں خوبصورتی اور حسن آتا ہے، صبر جمیل، خوبصورتی آتی ہے۔ اور بے صبری سے معاشرے میں بے چینی آتی ہے، حسد آتا ہے، کینہ آتا ہے، نفسا نفسی کا عالم آتا ہے۔ سورہ زمر میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، وہ لوگ جو صبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر دیں گے، کتنا؟ بغیر حساب، حساب کے بغیر اللہ تعالیٰ انہیں اجر دیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کو ایک ایسے اکاؤنٹ سے ایک بیلنس ملتا جا رہا ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو گن گن کر نہیں دے رہا کہ تمہیں اتنی تنخواہ مل رہی ہے، تمہیں بغیر حساب کے مل رہا ہے۔ یہ دولت صبر کی دولت ہے،
یہ دولت استقامت کی دولت ہے، یہ دولت برداشت کی دولت ہے، یہ دولت خوبصورتی لاتی ہے۔ سامعین گرامی، گاڑی میں بریکیں اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر گاڑی کو بریک لگا دی جائے تو گاڑی دوبارہ چل نہ سکے۔ گاڑی میں بریکیں اس لیے ہوتی ہیں کہ گاڑی رکے اور پھر دوبارہ زیادہ تیز رفتاری سے چل سکے۔ صبر بھی ایسی ہی بریک ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کرے، جہاں پر حکم آ رہا ہے رکنے کا وہاں پر رک جائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے۔ اس سے معاشرے میں خوشیاں پھیلتی ہیں۔ ہم کتنی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، کتنی ہی بحث و تمخیص ہم کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی بحث ہو، چاہے وہ کوئی بھی بحث ہو، اور پھر اس میں ہم ایکسٹریم لیول تک چلے جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ دوسرے کی رائے سے اگر میں اتفاق نہیں کر رہا تو مجھے اس سے کوئی بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کا دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی سٹریس اور اپنی انگزائٹی کو بھی کم کر سکتا ہوں اور دوسرے کی ذہنی پریشانی کو بھی کم کر سکتا ہوں صبر پہ چل کے۔ وہ آزادی کا کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ، یعنی اظہار آزادی رائے۔ اظہار آزادی رائے مسلمان معاشرے میں یہ ہے کہ جہاں سے آپ کی آزادی شروع ہوتی ہے میری آزادی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ کی آزادی کا احترام کرنا پڑے گا اور آپ کو میری آزادی کا احترام کرنا پڑے گا۔ مجھے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑے گا، دوسروں پر کنٹرول نہیں۔ سب سے پہلے مجھے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اللہ کے بندے اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہیں، صبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نماز میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نماز سے اپنے صبر کو بڑھاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور برائیوں کو اچھائیوں سے دور کرتے ہیں۔ اتنی خوبصورت بات رب العالمین نے بتائی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائیوں کو اچھائیوں سے دور کرتے ہیں۔ برائیوں کو اچھائیوں سے دور کرنے کے لیے میرے اکاؤنٹ میں اچھائیاں ہونی چاہیے۔ میرے پاس جو ہوگا وہی میں کسی دوسرے کو دوں گا۔ میرے پاس اگر عزت ہے تو میں دوسرے کو عزت دوں گا، میرے پاس اگر علم ہے تو میں دوسرے کو علم دوں گا، میرے پاس اگر اچھا اخلاق ہے تو میں دوسرے کو اچھا اخلاق دوں گا، میرے پاس اگر اچھا کردار ہے تو میں دوسرے کو اچھا کردار دوں گا۔ لیکن اگر میرے پاس عزت ہی نہیں ہے تو میں دوسرے کو بے عزتی ہی دوں گا۔ میرے پاس اگر میرے اکاؤنٹ میں صرف گالیاں ہیں تو میں دوسرے کو گالیاں ہی دوں گا۔ میرے پاس اگر جھوٹ ہے تو میں دوسرے کو جھوٹ ہی دوں گا۔ میرے پاس اگر ظلم ہے تو میں دوسرے پر ظلم ہی کروں گا۔ برائیوں کو اچھائیوں سے دور کرنے کے لیے میرے پاس اچھائیاں ہونی چاہیے، تبھی میں کسی دوسرے کو اچھائی دے سکوں گا۔ اگر میرے پاس برائیاں ہیں تو میں کسی دوسرے کو کیا اچھائیاں دوں گا؟ مجھے اپنی اچھائیوں کو بڑھانا ہے، اور جب میری اچھائیاں بڑھیں گی تو پھر جو میرے سے کٹے گا میں اس سے جڑوں گا، جو مجھے گالی دے گا میں اس سے بد کلامی نہیں کروں گا، جو مجھے غلط بات کرے گا میں اس غلط بات کی بجائے
اس سے کوئی پیار کی اور اخلاق کی اور محبت کی بات کروں گا۔ یہ سامعین گرامی نیکیوں کا بیلنس بڑھانے کا سبق ہے۔ نیکیوں کا بیلنس بڑھے گا تو میری بھی برائیاں کم ہوں گی، اور میں جب کسی دوسرے کی برائی کے مقابلے میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ حسن اخلاق سے لوگوں کے دل مسخر کیے جا سکتے ہیں، تلوار سے، زور سے، طاقت سے، عارضی طور پر تو لوگوں پر حکمرانی کی جا سکتی ہے، لانگ ٹرم میں دیر پا حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے مدینہ اور مکہ المکرمہ کے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا تھا۔ نیکیوں کا بیلنس بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ اگر ہم بڑھائیں گے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، تو پھر ملائکہ گھروں کے دروازے سے تم پر آئیں گے، قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری اس معاشرے کو امن، سکون، خوشحالی اور چین کا گہوارہ بنائیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہوگی، فرشتے تم پر سلامتی بھیجیں گے۔ فنعم عقبی الدار، کتنا ہی خوبصورت گھر ہے جو جنت کا گھر ہے۔ اس گھر کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس گھر کے لیے اپنے آپ میں، اپنے کردار اور اپنے اخلاق میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور صبر سے بہتری لانے کی ضرورت ہے، دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتقل کی ہوئی ہیں۔ اشرف المخلوقات میں جب اللہ نے خلیفہ بنایا ہے ہمیں، تو رب العالمین ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوتا ہوں۔ تو رب اس دل میں رہتے ہیں، تو پھر کیا اس دل کا حق نہیں ہے کہ اس دل میں نیکی ہو، اس دل میں صبر ہو، اس دل میں اللہ کا خوف ہو؟ وہ کیا دل ہے کہ جس میں رب العالمین رہتے ہیں اور اس دل میں صبر نہیں ہے، اس دل میں اللہ پر توکل نہیں ہے، اس دل میں رب العالمین کا خوف نہیں ہے؟ تو یہ من، یہ رب کا حجرہ ہے۔ حضرت بہو نے کہا تھا، اے من سچے رب دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں۔ اپنے من میں چاہتی ڈالو، اپنے من کی طرف جھلک ڈالو۔ نہ کر منت خواج خجر دی، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ شوق دا دیوا بال اندھیرے، تاں لبسی اپنی ذاتی ہو۔ علم و عمل ہونا اچ باہو، جڑے اصلی تے اسباتی ہو۔ اپنے من کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے صبر کو صبر جمیل بنانے کی ضرورت ہے، اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صبر کے راستے پر چلنے، نماز قائم کرنے کے راستے پر چلنے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے اور برائی کو اچھائی سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔